السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم گریڈ 6 کے یونٹ 1B کا آغاز کریں گے۔ اس کا ٹائٹل ہے عبدالستار عیدی۔ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ ہم مشکل انگریزی الفاظ کے اردو معنی اور گرامر بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یونٹ 1B ریڈنگ۔ ریڈنگ پڑھائی، یہ ناؤن ہے۔ عبدالستار عیدی یہ پراپر ناؤن ہے۔ بیفور یو ریڈ لک ایٹ دا ٹائٹل آف دا ٹیکسٹ۔ پڑھنے سے پہلے متن کے عنوان پر غور کریں۔ بیفور سے پہلے، یہ پریپوزیشن ہے۔ ٹائٹل عنوان، یہ ناؤن ہے۔ ٹیکسٹ متن، یہ ناؤن ہے۔ دا ٹائٹل سجیسٹ سم تھنگ امپورٹنٹ اباؤٹ ہز پرسنالٹی۔ عنوان ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ اہم بات بتاتا ہے۔ سجیسٹ تجویز کرتا ہے، بتاتا ہے، یہ ورب ہے۔ امپورٹنٹ اہم، یہ ایڈجیکٹو ہے۔ پرسنالٹی شخصیت، یہ ناؤن ہے۔ کین یو آئیڈینٹیفائی دا امپورٹنٹ فیچرز آف ہز پرسنالٹی؟ کیا آپ ان کی شخصیت کی اہم خصوصیات کو پہچان سکتے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی پہچاننا، یہ ورب ہے۔ فیچرز خصوصیات، یہ ناؤن ہے۔ پیپل ہیو بیکم ایجوکیٹڈ بٹ ہیو ناٹ بیکم ہیومن۔ لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں لیکن انسان نہیں بنے۔ پیپل لوگ، یہ ناؤن ہے۔ بیکم بن گئے، یہ ورب ہے۔ ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ، یہ ایڈجیکٹو ہے۔ ہیومن انسان، یہ ناؤن ہے۔ عبدالستار عیدی often referred to as the angel of mercy۔ عبدالستار عیدی جنہیں اکثر رحمت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ often اکثر، یہ ایڈورب ہے۔ ریفرڈ کہا جاتا ہے، یہ ورب ہے۔ اینجل فرشتہ، یہ ناؤن ہے۔ مرسی رحمت، یہ بھی ناؤن ہے۔ was a remarkable humanitarian ایک قابل ذکر انسان دوست تھے۔ ریمارکیبل قابل ذکر، غیر معمولی، یہ ایڈجیکٹو ہے۔ ہیومینیٹیرین انسان دوست، یہ ناؤن ہے۔ who dedicated his life to serving those in need جنہوں نے اپنی زندگی ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ڈیڈیکیٹڈ وقف کر دی، یہ ورب ہے۔ سرونگ خدمت کرنا، یہ بھی ورب ہے۔ نیڈ ضرورت، یہ ناؤن ہے۔ born in 1928 in the city of گجرات انڈیا۔ سن 1928 میں ہندوستان کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ born پیدا ہوئے، یہ ورب ہے۔ سٹی شہر، یہ ناؤن ہے۔ his family migrated to پاکستان in 1947 ان کا خاندان 1947 میں پاکستان ہجرت کر گیا۔ فیملی خاندان، یہ ناؤن ہے۔ مائگریٹڈ ہجرت کر گیا، یہ ورب ہے۔ عیدیز ارلی لائف ایکسپیرینسز عیدی کے ابتدائی زندگی کے تجربات۔ ارلی ابتدائی، یہ ایڈجیکٹو ہے۔ ایکسپیرینسز تجربات، یہ ناؤن ہے۔ شیپڈ ہز پروفاؤنڈ کمپیشن نے ان کی گہری ہمدردی کو تشکیل دیا۔ شیپڈ تشکیل دیا، یہ ورب ہے۔ پروفاؤنڈ گہری، عمیق، یہ ایڈجیکٹو ہے۔ کمپیشن ہمدردی، یہ ناؤن ہے۔ اینڈ انویورنگ کمٹمنٹ ٹو دا ویلفیئر آف ادرس اور دوسروں کی بہبود کے لیے ان کے مضبوط عزم کو تشکیل دیا۔ انویورنگ ڈگمگاہٹ سے پاک، مضبوط، یہ ایڈجیکٹو ہے۔ کمٹمنٹ عہد، عزم، یہ ناؤن ہے۔ ویلفیئر فلاح بہبود، یہ ناؤن ہے۔ گروئنگ اپ ان اے فیملی آف لمیٹڈ مینس محدود وسائل والے خاندان میں پرورش پاتے ہوئے۔ گروئنگ اپ بڑا ہونا، پرورش پانا، یہ ورب فریز ہے۔ لمیٹڈ محدود، یہ ایڈجیکٹو ہے۔ مینز وسائل، یہ ناؤن ہے۔ عیدی وٹنسڈ پاورٹی اینڈ سفرنگ فرام این ارلی ایج عیدی نے بچپن ہی سے غربت اور تکلیف کو دیکھا۔ وٹنسڈ دیکھا، گواہ رہے، یہ ورب ہے۔ پاورٹی غربت، یہ ناؤن ہے۔ سفرنگ تکلیف، یہ ناؤن ہے۔
These experiences deeply impacted him. ان تجربات نے ان پر گہرا اثر ڈالا. ڈیپلی گہرائی سے، یہ ایڈورب ہے. امپیکٹڈ اثر ڈالا، یہ ورب ہے. انسٹلنگ ان ہم اے اسٹرانگ سینس آف ایمپتھی، ان میں ہمدردی کا ایک مضبوط احساس پیدا کر دیا. انسٹلنگ پیدا کرنا، شامل کرنا، یہ ورب ہے. اسٹرانگ مضبوط، یہ ایڈجیکٹیو ہے. سینس احساس، یہ ناؤن ہے. ایمپتھی ہمدردی، یہ بھی ناؤن ہے. اینڈ اے ڈیزائر ٹو ایلیویٹ دا ہارڈشپس فیسڈ بائی دا لیس فارچونیٹ، اور کم نصیب لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کی خواہش پیدا کر دی. ڈیزائر خواہش، یہ ناؤن ہے. ایلیویٹ کم کرنا، تخفیف کرنا، یہ ورب ہے. ہارڈشپس مشکلات، یہ ناؤن ہے. فیسڈ جن کا سامنا تھا، یہ ورب ہے. لیس فارچونیٹ کم نصیب، یہ ایڈجیکٹیو فریز ہے. His personal experiences became the driving force، ان کے ذاتی تجربات محرک قوت بن گئے. پرسنل ذاتی، یہ ایڈجیکٹیو ہے. became بن گئے، یہ ورب ہے. ڈرائیونگ فورس محرک قوت، ناؤن فریز ہے. Behind his tireless efforts to bring positive change to society، معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی ان کی بے تکان کوششوں کے پیچھے. ٹائرلیس بے تکان، نہ تکنے والی، ان تک، یہ ایڈجیکٹیو ہے. ایفرٹس کوششیں، یہ ناؤن ہے. پازیٹیو مثبت، یہ ایڈجیکٹیو ہے. چینج تبدیلی، یہ ناؤن ہے. سوسائٹی معاشرہ، یہ ناؤن ہے. His mother's serious and persistent illness، ان کی والدہ کی سنجیدہ اور مسلسل بیماری. مدرز والدہ کی، یہ پوزیسیو ناؤن ہے. سیریس سنجیدہ، یہ ایڈجیکٹیو ہے. پرسسٹنٹ مسلسل، قائم رہنے والی، یہ ایڈجیکٹیو ہے. illness بیماری، یہ ناؤن ہے. And then her death created an everlasting impression، اور پھر ان کی وفات نے ایک دائمی تاثر چھوڑا. ڈیتھ وفات، یہ ناؤن ہے. کریٹڈ پیدا کیا، یہ ورب ہے. ایور لاسٹنگ دائمی، ہمیشہ، یہ ایڈجیکٹیو ہے. امپریشن تاثر، یہ ناؤن ہے. آن ہز تھنکنگ پیٹرنس اینڈ پرسنالٹی، ان کی سوچ کے انداز اور شخصیت پر. تھنکنگ پیٹرنس سوچ کے انداز، یہ ناؤن فریز ہے. پرسنالٹی شخصیت، یہ ناؤن ہے. دیٹ ڈروو ہم ٹو میک اے پلیج، جس نے انہیں ایک عہد کرنے پر مجبور کر دیا. ڈروو مجبور کر دیا، یہ ورب ہے. پلیج عہد، یہ ناؤن ہے. ٹو کمفرٹ سفرنگ ہیومینٹی، تکلیف میں مبتلا انسانیت کو تسلی دینے کا. کمفرٹ تسلی دینا، یہ ورب ہے. سفرنگ تکلیف میں مبتلا، یہ ایڈجیکٹیو ہے. ہیومینٹی انسانیت، یہ ناؤن ہے. ہی ہیڈ دا ویژن آف اسٹیبلشنگ ویلفیئر ہومز اینڈ شیلٹرز، ان کے پاس فلاحی گھر اور پناہ گاہیں قائم کرنے کا ویژن تھا. ویژن منصوبہ، یہ ناؤن ہے. اسٹیبلشنگ قائم کرنا، یہ ورب ہے. ویلفیئر ہومز فلاحی گھر، یہ ناؤن فریز ہے. شیلٹرز پناہ گاہیں، یہ ناؤن ہے. ٹو منیمائز دا گریونسز آف دا پیپل، لوگوں کی شکایات کو کم کرنے کے لیے. منیمائز کم کرنا، یہ ورب ہے. گریونسز شکایات، یہ ناؤن ہے. پیپل لوگ، یہ ناؤن ہے. ہو لیوڈ ان misery، جو مصیبت میں زندگی گزار رہے تھے. لیوڈ زندگی گزار رہے تھے، بسر کر رہے تھے، یہ ورب ہے. misery مصیبت، تکلیف، یہ ناؤن ہے. and had no one who could provide them with the basic necessities of life، اور جن کے پاس کوئی نہیں تھا جو انہیں بنیادی ضروریات زندگی مہیا کر سکے. پرووائڈ مہیا کرنا، یہ ورب ہے. بیسک بنیادی، یہ ایڈجیکٹیو ہے. نیسیسٹیز ضروریات،
یہ ناؤن ہے. لائف زندگی یہ بھی ناؤن ہے. سبق کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.